اسلام کے اندر عورتوں کا مقام اور اسلام کے اندر عورتوں کو جو عزت دی گئی وہ کسی اور دین کے اندر نہیں دی گئی۔ لیکن مغربی تہذیب و تمدن کے اندر عورتوں کو اس زمانے کے اندر جیسے ایک استعمال کرنے والی چیز سمجھا جاتا تھا کہ استعمال کرو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دو، وہی مزاج ان کا آج بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عورتوں کو آزادی کا پرفریب نعرہ دیا کہ اسلام کے اندر عورتیں گھر کے اندر رہیں، یہ تو قید ہے۔ ایک اچھی تعلیم جو فحاشی اور بےغیرتی اور دوسرے گناہ کی چیزوں کو ختم کرنے والی چیز تھی، اس کو قید سے تعبیر کر دیا، اور وہ چیز جس کے انجام میں فحاشی، عریانیت اور ہر طرح کے گناہ وجود کے اندر آنے والے تھے، اس کو اتنا اچھا نعرہ دیا، آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کے نام سے اس کو نعرہ دیا، اور اس نعرے کے اندر بہت اچھے خاصی عورتیں آ گئیں، بہت اچھے خاصے ممالک آ گئے اور اس نعرے کی زد کے اندر آ گئے، اور عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو گھر کے اندر ہم رہیں گے تو یہ پرانی نشانی ہے، یہ اسلام کی جانب سے عورتوں کے اوپر ظلم ہے۔ حالانکہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، جو کام وہ کرے وہ کام عورت بھی کرے، حالانکہ یہ عین فطرت کے خلاف ہے۔ پھر اس کے انجام میں کیا ہوا؟ مغربی تہذیب و تمدن کے اندر عورتوں کا جو مقام ہے، جرائد کے اندر، رسالے کے اندر، اخبارات کے اندر جو ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک عورت کم عمر کی رہتی ہے تب تک وہ تو کسی نہ کسی وجہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے کوئی اس کی جانب مائل نہیں ہوتا، اور وہ اکیلے پن کی زندگی گزارتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اور وہاں یہ معاشرتی خاندان اس کا تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فحاشی وجود کے اندر آ گئی، اور اس فحاشی اور آزادی کو اس فحاشی کو نام دے دیا گیا آزادی کا، جس کی بنیاد کے اندر جو معاشرہ تشکیل پایا گیا، اس معاشرے کے اندر کون کس کی اولاد ہے، کون کس کی ماں ہے، کون باپ ہے، یہ کوئی کسی کی شناخت نہیں کر سکتا، اور یہ چیز ان کے یہاں معیوب بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز ان کے یہاں عام ہو گئی، اور یہی مغربی تہذیب و تمدن ہے جس کو آزادی کے نام پر لایا گیا ہے، اور مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کو کھڑا کیا گیا، اور ان کے اوپر بھی ساری ذمہ داری عائد کی گئی۔ پھر جب ایک آفس کے اندر ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے جس جگہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ہوتے ہیں تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے جو دونوں کو ورگلاتا ہے، پھر آپس کے اندر دونوں کے رشتے بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو معاشرہ وجود کے اندر آ سکتا ہے آپ اس کے بارے میں خوب تصور کر سکتے ہیں۔ یہی چیز مغربی تہذیب و تمدن کے اندر رائج ہے، اور اسی تہذیب کے پیچھے آج ادھر کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اور مغربی کلچر کو اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شریعت کے اندر ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کا اجتماع، ان کا تنہائی کے اندر بیٹھنا، یہ حرام قرار دیا گیا۔ عورت کے لیے اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پچھلے کلام نبوت میں سے جو چیز باقی رہ گئی ہے ان میں سے ایک حیا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، یہ جملہ ہے کہ جب تم سے حیا رخصت ہو جائے تو پھر جب حیا ختم ہو گئی تو انسان جس چیز کو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ حیا ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے اور بے حیائی سے، گناہ کے کام سے روک سکتی ہے، اور جب آدمی بے حیا ہو گیا تو اب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ شریعت کے اندر فطرت کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے جلنے کو حرام قرار دیا گیا، اسی وجہ سے پردے کا حکم نازل ہوا۔ اسی وجہ سے ایک اجنبی عورت کو اگر اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ نرم گفتگو نہ کرے بلکہ سختی سے ساتھ بات کرے، بات کے اندر چاشنی نہیں ہونی چاہیے تاکہ مرد کا عورت کی جانب اور عورت کا مرد کی جانب میلان نہ ہو سکے۔
کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پردے کے اندر پردہ اس کے اندر ہونا چاہیے، بغیر پردہ کے کوئی چیز درست نہیں۔ اس لیے اگر غلط پروپیگنڈا کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں اس زمانے کے اندر اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس سے آگاہی بھی ضروری ہے، اور اس صحیح تعلیم کو لوگوں کے درمیان پھیلانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔